اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والوں کا اعزاز کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ایسے کچھ بندے ہوں گے، ایسے کچھ لوگ آئیں گے، اللہ کے وہ بڑے نیک بندے ہوں گے جن کے لیے اللہ حکم دے گا کہ ان میرے بندوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں۔ کیا بچھائے جائیں؟ ممبر بچھائے جائیں۔ اللہ انہیں حکم دے گا، وہ ان ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے، حضور نے فرمایا ان کے لباس بھی نورانی ہوں گے، ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے، ان کے لباس سے بھی نور کی شعائیں نکلیں گی، ان کے چہروں سے بھی نور کی شعائیں نکلیں گی۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ وہ نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے۔ اتنا بڑا مقام بھی ہوگا اور نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، لیکن ہوگا کیا؟ شہداء جب ان کے منصب کو دیکھیں گے، ان کے رتبے کو دیکھیں گے، اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا، ممبر بچھائے، ان کے لباس بھی نورانی، چہرے بھی نورانی، تو فرمایا شہداء رشک بھری آنکھوں سے دیکھیں گے، حیرت زدہ آنکھوں سے، اتنا بڑا مقام۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، پھر ان کو اتنا بڑا مرتبہ کس وجہ سے ملے گا؟ کون سا ایسا انہوں نے کام کیا ہوگا دنیا میں رہ کر؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کی رضا کے لیے دوسرے مسلمان سے محبت کی ہوگی۔ ان کے لیے اللہ ممبر بچھائے گا، ان کے لباس بھی نورانی ہوں گے، چہرے بھی نورانی ہوں گے۔ جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کی ہوگی، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور جناب والا اللہ کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھے ہوں گے، اللہ کے نیک بندوں کی سنگت اختیار کی ہوگی۔ آج ہم اتنا دور دراز سے سفر کر کے جاتے ہیں، اے حضور داتا صاحب کے مزار پر، نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں، اتنا سفر کر کے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہمیں کیوں ان کی محبت وہاں کھینچ کر لے جاتی ہے؟ کس وجہ سے جاتے ہیں؟ یہی وجہ ہے نا کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ اللہ کے قریب ہیں، ہم جناب والا ان کے مزار پر حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے انہی لوگوں کے بارے میں تو فرمایا کہ جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے سے ملاقات کی ہوگی، محبت کی ہوگی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ان کے لیے قیامت کے دن ممبر بچھائے گا، پھر ان کے لباس بھی نورانی، ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جناب والا اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا، ان کی سنگت اختیار کرنا، ان کے پاس کچھ لمحے بیٹھنا، ان کا قرب حاصل کرنا، یہ صرف جائز نہیں ہے بلکہ انسان کی بخشش کا بھی وسیلہ ہے، یہ انسان کی مغفرت کا بھی وسیلہ ہے۔ یہ کسی سے محبت کی جائے تو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ آج ہمارے پتہ نہیں کتنے مقاصد ہوتے ہیں، کسی سے دوستی کرنی ہو، یاری لگانی ہو، تعلق قائم کرنا ہو، کسی سے محبت کرنی ہو، پتہ نہیں کتنے مقاصد ہوتے ہیں۔ اولاً تو ہمیں آج کے مسلمان کو مسلمان سے محبت ہوتی ہی نہیں ہے، وہ اپنا آئیڈیل ہی غیروں کو بناتا ہے، اور اگر ہو بھی جائے کسی سے محبت تو اس کے اندر بھی پتہ نہیں کتنے مقاصد ہوتے ہیں، کتنے، کسی کو دنیا کی لالچ ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں جو ہمیں دین سے دور لے جاتی ہیں۔ آج ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی کسی مقصد کے لیے کرتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور اس کا پیچھے ہوتا ہے، اللہ کی رضا نہیں ہوتی کہ میرا بھائی دیندار ہے میں اس وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں، میرا بھائی جناب والا نمازی پرہیزگار ہے میں اس وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں، میرا بھائی مسلمان ہے، مومن ہے، اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے، ہمارا حال جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ ایمان کی مٹھاس کیا ہے جی؟ انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں 3 صفتیں جمع ہو گئی نا، 3 صفات، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی صفت جس کے اندر یہ ہوئی، اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، بس
اللہ رسول سے بڑھ کر کسی کے لیے محبت نہ ہو، سب سے زیادہ انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا جب وہ کسی انسان سے محبت کرے، کسی مسلمان سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، یہ دوسری صفت ہے۔ اور تیسری صفت کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا وہ مسلمان اس بات کو ناپسند کرے کہ وہ کفر کی طرف واپس لوٹ جائے، یعنی اسلام کے بعد وہ کفر کی طرف واپس لوٹ جائے۔ جو بندہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے، کفر کو ناپسند کرتا ہے، اسلام سے محبت کرتا ہے، دین سے محبت کرتا ہے، یہ تین باتیں حضور نے فرمایا کسی میں جمع ہو گئی نا تو جناب والا اس انسان کو اللہ ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے، پھر ایمان کی لذت عطا فرماتا ہے، ایمان کا جو ذائقہ ہوتا ہے انسان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اور جب مسلمان کو ایمان کی مٹھاس مل جائے نا تو وہ پھر غیروں کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتا۔ بتاؤ یار کتنی بڑی غداری ہے یہ دین سے، کتنی بڑی بے وفائی ہے دین سے، اور حضور سے کتنی بڑی بے وفائی ہے۔ آج لوگ اپنے سیاسی لیڈروں کی خاطر پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتے ہیں، اور یہ سیاسی لیڈر کوئی کام نہیں آئیں گے، آخرت میں یہ کسی نے کام نہیں آنا، کسی نے کام نہیں آنا، ان کی محبت آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گی۔ کام آئے گا تو ان کی محبت کام آئے گی جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہوگی، ان کی محبت انسان کے کام آئے گی۔ عورتیں تک نکل آتی ہیں اپنی سیاسی لیڈر کی حمایت کے اندر، یہ دین سے کتنی بڑی بے وفائی ہے۔ عورتیں ہو کر وہ اپنے سیاسی لیڈر کے لیے باہر نکل آتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں۔ ہم کلمہ پڑھ کے بھی اپنے نبی سے وفا نہ کر سکے، کلمہ پڑھ کے بھی ہم اپنے نبی کی بات نہ کر سکے، ہم کلمہ پڑھ کے بھی جناب والا اپنے نبی سے عہد وفا نہ کر سکے، یہ کتنی بڑی بے وفائی ہے۔ اور دعوے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم حضور کے غلاموں کی صف میں ہوں گے، کیسے ہوگا؟ دنیا میں اعلیٰ حضرت فرما گئے نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضرت تو آج ہے، آج حضور سے وفا کرو، آج اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو، آج اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو، یہ صحبت ہمارے کام آئے گی، ان لوگوں کی محبت ہمارے کام آئے گی۔ حضور نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرنے والا یہ جو اتنی دور دراز سے خوش نصیب جاتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پر، ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے تم میں سے؟ اور کیوں نہیں، ضرور کرم فرمائیں، ہمیں بتا دیں جنتی کون ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کے پیغمبر جنتی ہیں، حضور کے صحابہ جنتی ہیں، صدیق جنتیوں میں سے ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا جنتی ہے، اور جناب والا وہ آدمی یہ حضور کا فرمان، فرمایا وہ آدمی جو دور دراز علاقے میں اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کی ملاقات کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے تو اللہ اس کو بھی جنت عطا فرماتا ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ جو دور دراز مسلمان بھائی کے لیے اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے اور مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، یار وہ میرا مسلمان بھائی ہے، وہ اللہ کے قریب ہے۔ اسلام کے اندر تو بھائی ہیں نا، اسلام میں تو بھائی ہیں، ان کا رتبہ بڑا ہے، اسلام کے اندر تو ہیں، حضور کے فرمان کے مطابق ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو اگرچہ ان کا رتبہ بڑا ہے، یاد رکھیے گا ماں باپ کی اطاعت اس وقت تک ہے جب وہ دین کے مطابق چلنے کے لیے کہیں۔ جب انسان کی ماں اس کو منع کرے کہ نماز نہیں پڑھنی، دین کہتا ہے اس ماں کی بات نہیں ماننی۔ جب انسان کا باپ اس کو دین سے دور کرے تو اسلام کہتا ہے پھر اس وقت ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ آج تو ہمارے ہاں ہم اپنی اولادوں کو دین سے دور رکھتے ہیں، مولویوں کے قریب نہیں جانا، مسجد میں نہیں جانا، علماء کے پاس نہیں بیٹھنا، ہاں آکسفورڈ میں پڑھنے کے لیے بھیج دیں گے، اتنی دور دور انگلش میڈیم اسکولوں کے اندر بھیج دیں گے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، نہیں جانا تو ایک مسجد میں نہیں جانا۔
آج ہم اپنی اولادوں کو یہ ذہن دیتے ہیں، یہ تربیت دیتے ہیں، او بھائی یہ اللہ والوں کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی یہی محبت ہمارے کام آنی ہے، یہی دین ہمارے کام آئے گا۔ تو آج اپنی اولادوں کے سینوں کے اندر بھی، اپنی اولادوں کے دلوں کے اندر بھی دین کی محبت پیدا کریں، دیندار لوگوں کی محبت پیدا کریں، اپنے علماء کا ادب خود بھی سیکھیں، اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں، اللہ کے ولیوں کا ادب خود بھی اپنے اندر پیدا کریں اور اپنی اولادوں کو بھی جناب والا اللہ کے ولیوں کا ادب سکھائیں۔ یہی لوگ ہوں گے کل قیامت کے دن، اگر ہم بخشے جائیں گے تو ان لوگوں کی محبت کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ انہوں نے تو جانا ہی جنت میں ہے۔ حضور داتا صاحب جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو کیا خیال ہے، آج ہم اتنا دور دراز سے سفر کر کے جاتے ہیں ان کے مزار کی زیارت کرنے کے لیے، کیا خیال ہے کل وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کے جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ تو دستور ہی نہیں ہے۔ لج پال پری تانو توڑ دے نہیں، جنی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں، یہ تو دستور ہی نہیں ہے دنیا کا۔ حضور کے جو غلام ہوتے ہیں وہ پھر ایسے نہیں ہوتے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے، جس نے آج دنیا میں رہ کر کسی یہودی کو آئیڈل بنایا ہوگا، اے جناب والا کسی ایکٹر کو آئیڈل بنایا ہوگا، کسی گلوکار کو آئیڈل بنایا ہوگا، کسی کافر کو آئیڈل بنایا ہوگا، اپنا حلیہ بھی اس کی طرح، کپڑے بھی اس کی طرح، چلنا بھی اس کی طرح، بال بھی اس کی طرح، سب کچھ کافر کی طرح۔ کافر نے تو جانا ہی جہنم میں ہے۔ اب جب وہ جہنم میں جائے گا، حضور نے فرمایا دنیا میں جس نے جس سے محبت کی ہوگی کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہی جائے گا۔ کلمہ پڑھ کر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑنے والے مسلمان کس منہ سے کل قیامت کے دن کہیں گے یا رسول اللہ ہم پھنس گئے، ہمیں چھڑائیں؟ آج موقع ہے، اپنے نبی سے وفا کیجئے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس دن تو ہر ایک نے ماننا ہے، کافر بھی مان پڑیں گے حضور کو، اس دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے حضور سے وفا کریں۔ آج اگر ہم حضور سے وفا کریں گے، حضور سے محبت کریں گے، حضور کے دین سے محبت کریں گے، اللہ والوں سے محبت کریں گے، تو یہی محبت کل دنیا میں تو یہ ہمارے کام آئے گی، یہ پکی بات ہے، صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی کام آئے گی۔ یہ ساری عزتیں اسی وجہ سے تو ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حضور داتا صاحب کو ماننے والے ہیں، فخر ہے نا اس بات پر۔ یہاں کھڑا ہو کر کوئی فخر سے کہے کہ میں ٹرمپ کو ماننے والا ہوں، کہے گا کوئی؟ وہ تو چوڑا ہے، وہ تو ذلیل ہے۔ فخر تو اس بات پر ہے نا ہم حضور غوث پاک کو ماننے والے ہیں، یہ فخر کی باتیں ہیں نا، یہ ان کی محبت کی وجہ سے فخر ہے۔ تو یہ فخر دنیا میں بھی کام آئے گا اور یہ فخر انشاءاللہ قیامت میں بھی کام آئے گا۔ یہ آنا ہے انشاءاللہ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا